ستمگر کو ہم عزیز بائے ایمن نعمان پارٹ نمبر 5۔ آپی مجھے لگتا ہے حمزہ اور رحمان کا اس نکاح کے ہونے سے تعلق بھی اور بہتر ہو جائے گا۔ میری دعا ہے سمیرہ ایسے ہی ہو، آئمہ پرسوچ لہجے میں بولی تھی۔ ماں تھی نا، بیٹے کی ایک ایک ادا سے واقفیت رکھتی تھی۔ بیٹا تم فریش ہو کے آ گئے کی طرح؟ آئمہ نے سیڑھیاں اترتے مصطفی سے پوچھا تھا۔ اسی نے اس کو عمر کے کمرے میں بھیجا تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے آ رہا تھا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر۔ جی مامی، میں بہت اچھی طرح سے فریش ہوا ہوں آج، مصطفی نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ چلو بیٹا پھر ایک کام کرو، لاؤنج میں بیٹھو، میں نے شنوں سے چائے بنوائی ہے، سکون سے پہلے چائے پی لو، پھر نکاح کے لیے قاضی صاحب بھی آ جائیں گے۔ شنوں سے چائے بنوائی ہے؟ وہ چونک کر بولا تھا۔ ہاں بیٹا، اگر تمہیں شنوں کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی تو میں خود بنا دیتی ہوں۔ آئمہ کو لگا تھا جیسے وہ ملازمہ کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا۔ نہیں نہیں مامی، ایسی کوئی بات نہیں، میں پی لوں گا۔ اس نے جلدی سے اپنے لہجے اور چہرے کے تاثرات کو تبدیل کیا تھا۔ شفا بیٹا سائن کرو، سمیرہ نے بیٹی کو نرمی سے کہا۔ بیٹا مولوی صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں، رحمان صاحب نے قدرے دھیمے مگر تنبیہی لہجے میں جتایا۔ چرر ڈرائنگ روم کا دروازہ دھکیلا گیا اور وہ اپنے مخصوص شاہانہ دل جلانے والے انداز میں مغرورانہ چال چلتا اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ 5 منٹ دے سکتے ہیں مجھے؟ میں اکیلے میں کچھ اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بے فکر رہیں، اس کے بعد ایجاب و قبول کا مرحلہ بھی بہت آسانی سے طے ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے کہہ رہا تھا۔ رحمان صاحب نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی اور پھر ان رحمان صاحب کے اشارے پر سب ایک ایک کر کے ڈرائنگ روم میں باہر جا چکے تھے۔ چلے جائیے آپ یہاں سے، اب کیا لینے آئے ہیں؟ شفا ہذیانی انداز میں چلائی۔ کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ چھٹانک بھر کی تو تم ہو۔ وہ ہاتھ میں موجود ٹیشو پیپر کے ذرے ذرے کرتے ہوئے جیسے کہہ رہا ہو، میرے نزدیک تمہاری وقت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حمزہ تھوڑا اب اس پہ جھکا تھا اور اس کی کلائی بے دردی سے موڑی۔ تم جیسا شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ گرجی۔ مجھ جیسا شخص کیا کیا نہیں کر سکتا، یہ سوچو۔ اس سوچ میں مت پڑو کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک تم کرو گی۔ وہ آنکھوں میں بڑے بڑے موتی لیے رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ شفا تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں اصل میں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ حمزہ سپاٹ مگر دل جلانے والے لہجے میں بولا۔ تمہارا یہ تنتنا میں چند ہی لمحوں میں ہوا کر سکتا ہوں۔ تم جیسا کمزور شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے سوائے توڑنے کے؟ کبھی کسی کو جوڑنا سیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ تنفر سے گویا تھی۔ بڑی بڑی باتیں مت کرو، ایسا نہ ہو کہ منہ کی کھانی پڑے، اور تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتا۔ اندر بھیج رہا ہوں قاضی صاحب سمیت پوری فوج کو، شرافت سے 3 دفعہ قبول ہو کہہ دے۔ کسی قسم کا ڈرامہ کھڑا کیا تو تم مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ آفٹر آل بچپن ساتھ گزرا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، اس کا اندازہ تمہیں بہت اچھی طرح سے ہوگا۔ ارے میرا نہیں تو اپنے اور میرے درمیان رشتے کا ہی مان رکھ لیتے مسٹر حمزہ جلال۔ رشتہ؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ 10 منٹ۔ وہ اپنی ہاتھ میں بندھی گھڑی کے شیشے پر اس کی انگشت شہادت سے ٹک ٹک کر کے بولا۔ اچھی طرح دیکھ لو، صرف اور صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس میرے نکاح میں آنے کے لیے۔ وہ اس کو اچھی طرح سے دھمکا کر واپس ڈرائنگ روم سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مبارک ہو کا شور اٹھا تھا، تو گویا تم نے مجھے مات دے ہی دی۔ آج میں شفا رحمان سے شفا حمزہ چوہتائی بن گئی ہوں۔
کیا ایسے بنتے ہیں نئے رشتے؟ بیٹا تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ آئمہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور اس کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ بڑی امی، مجھے پلیز میرے کمرے میں چھوڑنے چلیں۔ میرے سر میں بہت بری طرح درد ہو رہا ہے۔ میرا سر درد سے پھٹنے کو ہے۔ وہ بے چارگی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ آئمہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس کے احساسات کو، اس لیے بغیر کچھ بھی کہے سب کے بیچ میں سے اس کو نکال کر اٹھا کر کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے کمرے میں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، فجر نے ہاتھ ہلا کر زید سے کہا۔ دیکھ لو تم آ جاؤ گی نا، کوئی تمہیں گھر تک چھوڑ دے گا نا۔ زید کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہوں۔ تم جاؤ آرام سے، میں آ جاؤں گی۔ مجھے اب پریشانی لاحق ہو رہی تھی یار۔ میں ایک کام کرتا ہوں کہ آج پھر آف کر لیتا ہوں، نہیں کرتا آج کی نائٹ ڈیوٹی۔ میں کہہ رہی ہوں نا زید تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ شفا کا ڈرائیور مجھے ڈراپ کر دے گا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو۔ اور کتنی چھٹیاں کرو گے؟ پہلے ہی 3 چھٹیاں تم کر چکے ہو اس مہینے میں، ڈپٹ کے بولی تھی۔ یار دیکھ لو، اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، میں بابا کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ بابا مجھے نہیں لے جا سکتے، میں یہ تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں۔ بابا کی طبیعت آج کافی اپسیٹ ہے، ان کو میں خود دوا کھلا کے آئی ہوں۔ یار تم میری بات کو بھی سمجھو۔ دیکھو ابھی آتے وقت تم نے باہر کے حالات دیکھے، شہر کے مشہور پولیٹیشین کو زخمی کر دیا ہے۔ اگر وہ مر گیا تو شہر کے حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ زید کے چہرے پر پریشانی کی رقم تھی۔ وہ کسی صورت بھی فجر کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، اگر ایسے ہی حالات زیادہ خراب ہوئے تو پھر میں شفا کے بابا کے ساتھ آ جاؤں گی، یا پھر ان کے بھائی مجھے ڈراپ کر دیں گے۔ وہ کیا کہتا کہ وہ کس وجہ سے اس پر زور دے رہا ہے۔ وہ اندر سے خوفزدہ ہو رہا تھا، کیونکہ شہر کے حالات ابھی بھی کافی حد تک بگڑ چکے تھے۔ جگہ جگہ آنسو گیس اور گاڑیاں ٹائر وغیرہ جلائے جا رہے تھے۔ زید کی پریشانی کی وجہ شہر کے حالات خراب ہونا نہیں تھے، بلکہ فجر کا خوف تھا کہ اگر وہ آج کو دیکھ لے گی تو پھر اس کا ری ایکشن بہت ہی خطرناک قسم کا آنا تھا سب کے سامنے۔ وہ لوگ شام 4 بجے کے نکلے ہوئے تھے۔ پہلے فجر نے گفٹ شاپ سے شفا کے لیے گفٹ خریدا تھا، اس میں اس نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا تھا۔ جب وہ لوگ گفٹ شاپ سے باہر نکلے اور شفا کے گھر تک پہنچنے کو تھے، اس وقت اس کے ایک دوست کا فون آیا جس نے بتایا کہ مشہور پولیٹیشین وقار حسین کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ وقار حسین ملک کے نامور پولیٹیشین میں سے ایک تھا جس پر آج 6:30 بجے کے قریب قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ فجر اس کی ایک بھی سنی بغیر اندر جا چکی تھی شفا کے گھر کے، جبکہ گاڑی میں بیٹھا زید بے چارگی سے اس کو اندر جاتا دیکھتا رہ گیا۔ بھائی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ امی بھی چلی گئیں اور اب آپ بھی چلی گئے۔ رحمان اپنے بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھا بری طرح سے تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ صبر کرو بیٹا، رحمان کے چچا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کے دلاسا دیا۔ چچا دیکھیے نا، امی میں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، مجھے کیوں چھوڑ گئے یہ دونوں؟ بیٹا جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم تنہا رہ گئے ہو؟ تمہاری بہن بھی تو ہے، وہ بھی تو تمہاری طرح اس کرب سے گزر رہی ہے۔ تم بجائے اس کی ہمت بڑھنے کے خود اس طرح سے ٹوٹ کر دیکھ رہے ہو۔ ہمت کرو اور خود کو سنبھالو جلد از جلد، تاکہ زینب بھی سنبھل سکے۔ اس کا حال دیکھو، وہ بالکل سکتے میں ہے، پہلے ماں اور بھائی۔ وہ ایک عورت ہے، تم اس کو سنبھالو بجائے اس کے
کہ تم خود۔ چلو بیٹا اٹھو، شاباش، اپنے بھائی کے جنازے کو کاندھا دو۔ جتنا رو گے اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اٹھو، شاباش۔ وہ خود پہ جبر و صبر کر کے اٹھ گیا تھا اور اپنے بھائی کے آخری آرام گاہ میں سپرد خاک کر کے واپس لٹا پسا سا گھر واپس لوٹا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوا تھا۔ بھائی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس عورت کو برباد کر چھوڑوں گا جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ میری ماں اس غم میں چلی گئی اور پھر میرا بھائی بھی۔ میرا وعدہ ہے آج آپ سے کہ میں اس عورت کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے میرے بھتیجے کو میرے بھائی ہی سے نہیں ملنے دیا۔ میرے بھائی کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنا بیٹے کو دیکھ سکے، مگر اس صورت میں وہ آخری خواہش تک نہیں ہونے دی۔ اب آپ دیکھیے گا بھائی کہ وہ کس طرح ہر دن تڑپے گی اور ہر رات جیے کی طرح ہر لمحہ مرے گی۔ میں اس پر زندگی تنگ کر دوں گا۔ وہ شدید جنونی ہو رہا تھا اور اپنے کمرے کی حالت، ہر چیز ادھر سے ادھر پھینکتا توڑتا، کسی بھی زاویے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور شخص ہے۔ سوہا، میری بات سنو۔ سمیرہ کچن میں آئی، اپنی پھلجھڑی صفت بیٹی سے مخاطب ہوئی، جو ایک منٹ میں 2 شامی کباب اپنے پیٹ میں انڈیل چکی تھی۔ جی جی بولیں، میں سن رہی ہوں آپ کی بات۔ وہاں فریج میں سے کولڈ ڈرنک نکال کے منہ لگا کر پیتے ہوئے بولی، کتنی دفعہ کہا ہے تم میز سے گلاس میں نکال کر پیا کرو، مگر تم ہو کے چکنا کھڑی ہو۔ میری کسی بات کا اثر تک نہیں ہوتا تم پر۔ سمیرہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ارے میری پیاری ماما، آج تو مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وعدہ، پکا وعدہ۔ وہ ماں کی گالوں پہ چاٹ کر بوسہ دیتے ہوئے بولی، اچھا نا، بس ٹھیک ہے، زیادہ بٹرنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمیرہ سوہا کے اس والہانہ پیار بھرے انداز پہ کچھ نرم پڑ چکی تھی۔ اچھا اب تم میری بات سنو غور سے ذرا۔ تم کوئی بچی نہیں ہو، خیر سے پچھلے مہینے ہی 16ویں برس میں لگ چکی ہو۔ ماما، کیا دوبارہ سے مجھے گفٹ دینے کا ارادہ ہے؟ وہ ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، ہرگز بھی نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا ارادہ ہے۔ ہیں باقی؟ اس نے ہیں پہ زور ڈالتے ہوئے بولا اور تھوڑا سا اٹھلائی۔ شرم کر لڑکی، ماں کے سامنے کھڑی ہے اور دیدے دیکھو ذرا جو شرم دکھائی دے ان میں۔ سمیرہ نے اس کی کمر پر ایک غموں کا جلتے ہوئے بری طرح سے چلتا رہتا کچھ لمحوں پہلے ہی والی نرمی اب ہوا ہو چکی تھی۔ خیر، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفی آیا ہوا ہے، اس کے سامنے ذرا ڈھنگ سے رہنا۔ کیوں ماما؟ اور ان کے سامنے اگر ڈھنگ سے نہیں رہو گی تو کیا مجھے سزا کے طور پر اپنے جہاز کے اوپر بٹھا دیں گے اور پوری دنیا میں جہاز کو گول گول چکراتے پھریں گے؟ وہ بولنے کے ساتھ آنکھوں کو بھی گول گول گھما رہی تھی، جیسے باقی جہاز کی چھت پہ بیٹھی ہو اور جہاز ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اس کی بات سے بے خبر کچن میں چائے کا مگ اور کباب کی پلیٹ رکھنے آیا مصطفی دروازے کی اوٹ میں ہو کر اس کی تمام گوہر افشانیاں سن رہا ہے۔ وہ اپنے نام پہ چونک کر وہیں رک گیا تھا۔ دیکھو اب میرا غصہ جو ہے نا آسمان کو چھو رہا ہے، میں تمہیں ایک تھپڑ دکھا دوں گی، میری بات کو سن لو اور اس پر عمل کرنا۔ اچھا نہ بولیں جلدی سے، کبھی بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ سوہا اب کچھ سنجیدہ ہو کر ماں سے بولی تھی، دیکھو سوہا، تمہارا جو ہے آپی نے پرپوزل بھیجا ہے مصطفی کے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ ہو، اس لیے کہ مصطفی سمیت آپی اور آپی کا سسرال بہت ہی اچھا
اور قابل گھرانہ ہے۔ اپنی پھوپھی کے گھر جاؤ گی، میں اور تمہارے بابا بھی سکون سے رہیں گے۔ شفا کو بھی ہم نے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب تمہاری باری ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی بچکانہ اور فضول حرکت مصطفی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری وارننگ ہے تمہارے لیے، اگر تم کوئی بھی الٹی سیدھی فضول حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارے بابا جو ہیں پھر تمہاری ایسی کلاس لیں گے کہ تم اگلے اور پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر بیٹھو گی۔ مجھے نہیں کرنی ماما مصطفی بھائی سے شادی، کسی صورت بھی نہیں۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے، مجھ سے کتنے بڑے ہیں، کیوں نہیں کرنی؟ اور بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کو دیکھا ہے، پورے 8 سال بڑا ہے شفا سے۔ ماما مجھے ہواؤں میں اڑنے والے اور ہواؤں سے لڑنے والے لوگ نہیں، سخت ناپسند ہیں۔ میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے یہ چائے اور کباب باہر لے کر جانے ہیں۔ شرافت سے اپنا دوپٹہ صحیح سے اٹکا کر شانوں پر باہر آ جاؤ، سمیرہ کہہ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ حمزہ سمیرہ کو باہر جاتا دیکھ کر خود اس کے جانے کے فوری بعد کچن میں داخل ہوا تھا اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر سوہا کی کلائی سختی سے تھام کر اس کو ڈرٹی کچن کے اندر لے کر گھسا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ آپ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مصطفی کو دیکھ رہی تھی، جس کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر تھا۔ ہاں میں، وہ اس کے جھمکے کو شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولا، جبکہ چہرے کے تاثرات کافی برہمی لیے ہوئے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی لڑکی نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس سے پہلے وہ خود کئی لڑکیوں کے دل قدموں تلے رونت چکا تھا۔ تمہیں ہواؤں میں اڑنے والے اور ہواؤں سے لڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں نا؟ وہ اس کی ہرنی کی طرح سے سہمی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر بولا تھا، جبکہ ہاتھ میں ہنوز اس کے پھڑپھڑاتے لبوں پر تھا۔ بلیک کرتی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، دودھ جیسی اجلی رنگت مزید روئی کی طرح ہو گئی تھی، جبکہ گال سرخ ہو رہے تھے۔ ڈر، خوف اور وحشت اس کی آنکھوں میں رقم تھی۔ پتہ ہے تم بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہو، لیکن پھر بھی نفرت تمہیں ہواؤں سے باتیں کرتے لوگوں سے ہے۔ اب تمہارا جو ہے واقعی آسمان سے زمین پر گرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کے کانوں میں پڑے جھمکے اتار کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا تھا، یہ سجنا اور یہ سنورنا اب صرف تم میرے لیے کرو گی، اور جب تک تم میرے نام کی نہیں لکھی جاؤ گی تب تک میں تمہیں ان کیل کانٹوں سے آراستہ نہ دیکھوں آئندہ۔ وہ کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کی گرفت میں جکڑی تھر تھرا رہی تھی۔ وہ کم عمر ضرور تھی مگر بے وقوف ہرگز نہ تھی۔ مصطفی کی پیغام دیتی آنکھیں اس کو بہت کچھ باور کرا گئی تھیں۔ اس کی روبدار پرسنالٹی اور چہرے پہ ہر وقت رکھ تاثرات کی وجہ سے وہ ہر پل اس سے خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ مجھے چھوڑیے پلیز، کوئی آ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے لبوں سے ڈھیلی ہوتے دیکھ کر چھٹ سے پیچھے ہو کر آہستہ سے بولی تھی، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ بڑا خیال ہے تمہیں کسی کے آنے کا۔ آئندہ جب بھی تم شاور لینے جاؤ تو یاد سے میری بات اپنے حافظے میں محفوظ کر لو کہ دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے جاؤ گی۔ شنو تو کیا کسی سے بھی تم اپنے کپڑے یا چیزیں نہیں مانگو گی؟ وہ برہمے سے کہتا اس کا دوپٹہ ٹھیک سے اس کے شانوں سے پھیلا کے پیچھے ہٹا تھا۔ سوہا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ خفت اور شرم سے اس کا وجود سرد پڑ چکا تھا۔ اس کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا آپ؟ وہ اٹک اٹک کے بولی تھی۔ بجا فرمایا تھا، میں ہی تھا تمہیں تمہاری ایک مطلوبہ چیز فراہم کرنے والا۔ سوہا کا بس نہیں چل رہا تھا
کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، زچہ اور بچہ ماشاءاللہ اب دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آئی ڈاکٹر نے آ کر خوشی کی خبر سنائی۔ داؤد تیزی سے بڑھا تھا ڈاکٹر کی طرف۔ اس کو لگا تھا کہ باہر ڈاکٹر نے اس کے کانوں میں جیسے رس گھول دیا ہو۔ کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ابھی کچھ دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ لیجئے۔ پیچھے سے آپریشن تھیٹر سے باہر آئی نرس نے ننھا گل کوتھنا داؤد کی طرف بڑھایا تھا۔ داؤد نے ننھے وجود کو گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے اس کی اولاد اور اس کی بیوی دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا اور دونوں کو زندگی بھی ایک نئی زندگی عطا کی۔ ارغوان کافی لیٹ پہنچا تھا۔ رات کے 8:30 بجے کے قریب وہ رحمان مشن میں تھا۔ آ گئے ہیں آپ؟ ابھی کیوں نکاح کے بعد آ جاتے، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ سوہا نے اس کو دیکھتے ہی جھپٹنے کے انداز میں آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یار تھوڑی سی دیر ہو گئی، تھوڑا سا کام آ گیا تھا، اس میں لگ گیا تھا، مگر دیکھو آ تو گیا نا۔ وہ چہرے پہ حد درجہ بیچارگی لیے کہہ رہا تھا۔ سب کو مبارکباد دینے کے بعد اس کی نظر لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی فجر پر پڑی تھی، جو اس وقت ہنس ہنس کے آئمہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ارغوان بھی خود صاف ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ فجر نے بالکل نارمل انداز میں اس کو مسکرا کر سلام کا جواب دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ آئمہ نے اٹھتے ہوئے اپنے سامنے والی خالی نشست پر ارغوان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ شکریہ آنٹی۔ وہ موبائل سامنے رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی مزید کوئی بات شروع کرتا کہ فجر کا موبائل بج اٹھا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں پھر۔ وہ بابا کی پوری بات سننے کے بعد اتنا ہی بولی تھی، جبکہ چہرے پر پریشانی دیدہ تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ انکل کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی، آپ ابھی باہر سے آ رہے ہیں نا؟ کیسے حالات ہیں باہر کے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کافی ہنگامے اور جلاؤ گھمیرا ہو رہا ہے ہر طرف۔ او مائی گوڈنس، مجھے ابھی نکلنا ہوگا، وہ کہتے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑی آئمہ اور سمیرہ کے پاس جا کر بولی، آنٹی حالات خراب ہو گئے ہیں شہر کے کافی، پلیز مجھے گھر چھڑوا دیں گی کسی سے؟ ہاں بیٹا، ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ شہر کے حالات اچانک خراب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ دے گا، آپ ہی ڈرائیور ہوگا تب چھوڑے گا نا۔ وہ تو زلیخا خالہ کو لینے گیا ہوا ہے ان کے گھر، سمیرہ نے پریشانی سے بتایا۔ عمر بھی ابھی تک نہیں آیا، اب کیا کروں؟ دونوں تینوں پریشان ہو بیٹھی تھیں۔ ایکسکیوز می، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ ارغوان اٹھ کر ان تینوں کی طرف بڑھا تھا۔ لو دیکھو، ٹینشن ختم ہو گئی۔ ارغوان، تم اس کو بحفاظت گھر چھوڑ آؤ۔ بیٹا باہر کے حالات بہت خراب ہیں اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جو فجر کو بحفاظت طریقے سے گھر چھوڑ سکے، سمیرہ نے ہانجے سے لہجے سے پوچھا۔ وہ لوگ ابھی آدھے راستے کو ہی پہنچے تھے کہ سامنے بری طرح سے ٹائر جل رہے تھے۔ ارغوان پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ فجر کے گھر کو جاتے راستے سے موڑا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فجر جو ہے وہ آگ سے ڈرتی ہے، اس لیے اس کی نظر پڑنے سے پہلے ہی اس نے گاڑی دوسری سمت پر ڈال دی تھی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہر سو سناٹا فاٹا تھا۔ اب ارغوان کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔
जबकि आयमा आंखें मूंदे सीट से टेक लगाए हुए थी। वो ये देख ना सकी कि गाड़ी अब किस समत पे रवां दवां है। रुखसती से महज 1 घंटा पहले उमर और लैबा घर पहुंचे थे। सबको सलाम करने के बाद सीधा शिफा के कमरे में आए थे। इसको जल्द अज जल्द शिफा से मिलकर उसको अपने सीने से लगाने की कोशिश हो रही थी, मगर जैसे ही वो शिफा के कमरे के बाहर पहुंचा था, इसको लगा था जैसे अंदर से शिफा के रोने की आवाज़ आ रही है। वो अंदर जाने के लिए खटका करने ही वाला था जब उसके कदमों को किसी और की भी कमरे से आती हुई आवाज़ ने रोक लिया था। अंदर से उमर ने जो कुछ अपने कानों से सुना था, कमरे में मौजूद दोनों फ्रीकैन की गुफ्तगू कोई मामूली पैमानों पर मुकीद हरगिज़ न थी। अब उसका रुख सीधा रहमान साहब के कमरे की तरफ था। या वहशत! कहते हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, मगर तुम्हारी तो अकल बिल्कुल ही फारिग है। फारिग ही नहीं बल्कि टखनों में लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं आप। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर कर रही थी। हाथ में उसके निकाह के छुआरों का थाल गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था। वो अंधाधुंध उतर रही थी। आयमा ने इसको ऊपर से थाल लाने को कहा था। सब लोग इस वक्त बाहर लॉन में मौजूद थे। घर में अंदर कोई भी न था, क्योंकि निकाह के बाद खाने का दौर शुरू हुआ था। घर के सभी अफराद मेहमानों की खातिर तवाज़ा में मसरूफ़ बाहर लॉन में थे। जब इसका पैर अपने ही बेल बॉटम ट्राउज़र्स में उलझा था और वो पहले ही सीढ़ी पर कदम रखते मुस्तफ़ी के ऊपर पूरी तरह से जा गिरी थी, जिसके नतीजे में वो और मुस्तफ़ी अब दोनों ज़मीन पर गिरे थे। सोहा का दुपट्टा उड़ के हवा में लहराया था और छुआरों की बड़ी ट्रे भी इसके हाथों से छूट चुकी थी। वो मुस्तफ़ी के ऊपर औंधी गिरी हुई थी। हवा गुलाब की पत्तियों को इनके ऊपर निछावर कर रही थी और छुआरे इर्द गिर्द बिखर चुके थे, जबकि सोहा का ब्लैक कुर्ती पे लिया गया बड़ा सा रेड कलर का दुपट्टा हवा में उड़कर ऊपर लहराता हुआ इन दोनों को खुद में ढांप चुका था। हवाओं में जहाज़ तो मैं चलाता हूँ, लेकिन हवाओं से लड़ने और हवा में पैदल चलने की आदत शायद तुमने मुझसे उधार ले ली है। वो ज़मीन बोझ होते हुए घोराया था। मिस्टर पायलट, बकौल आपके दिमाग से फारिग हो तो आप तो बड़े दिमाग वाले हैं ना। दिन रात जहाज़ इधर से उधर उड़ाते फिरते हैं। आंखें तो आपको भी खुली रखनी चाहिए, फिर क्यों इन आंखों के बजाय बटन लिए घूम रहे हैं। वो अब चढ़ के दो बदू बोली थी। चंद घंटे पहले वाली अपनी इज्जत अफजाई इसको फिर से याद आ चुकी थी। वो तो शुक्र था बाहर डेक पे गाने बजने की वजह से थाल के गिरने की आवाज़ बाहर तक न पहुंची थी, वरना आज तो सुबह की शामत पक्की थी। मिस हवा हवाई, अब ज़रा आप मेरे ऊपर से उठेंगे ताकि मैं आपके इस 200 किलो की वज़नी वजूद से आज़ाद हो सकूं। वैसे जितनी तुम मुझे छोटी और मासूम लगती थी ना सोहा, आज से पहले लगती थी से क्या मुराद है आपकी। मैं मासूम और आपसे कई साल छोटी हूँ। सोहा मुस्तफ़ा से पूरे 14 साल छोटी थी, और जब उसके लिए प्रपोज़ल के लिए घर में बात हुई तो मुस्तफ़ी ने कोई ख़ास दिलचस्पी भी ज़ाहिर ना की थी। उसके शुरू में ही ये ख्वाहिश थी कि जो इसके माँ बाप इसके लिए फ़ैसला करेंगे वो बेहतर होगा, मगर सोहा को देखने के बाद इसको अपनी माँ की ये ख्वाहिश कोई बुरी भी ना लगी थी, बल्कि एक अच्छा फ़ैसला इसके मुकद्दर में होने को जा रहा था। अब पता चला है कि पूरी की पूरी बड़ी वाली फुलझड़ी हूँ। वो कपड़े झाड़ते हुए अब उसको उठते हुए तंग करने को बोला था। हाँ तो अगर मैं फुलझड़ी हूँ तो क्यों मेरे लिए अपना प्रपोज़ल भेजा।